المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي رواية أنس: والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل اور کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے اور نعمتیں ہم سبوں کے ساتھ ہیں اور ہم سب امن و سکون کی سانس لے رہے ہیں. جہاں پر اس امت مسلمہ کے خلاف میں بے شمار چیزیں اور بے شمار ایسی باتیں ہیں جن پر انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن دن بہ دن نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں اور ان کی نگاہوں میں اس روئے زمین پر اگر کوئی کمزور ہے، کم تر ہے، تو وہ امت مسلمہ ہے، جن کا تعلق کلام اللہ سے ہے، جن کا ایمان و یقین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہے. کیونکہ امت مسلمہ ہی وہ ہے جن کا 100% اعتماد اور 100% بھروسہ اسی بات پر ہے کہ اگر ہماری زندگی ہمارے اعمال احکام خداوندی کے مطابق ہو جائے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے، تو دنیا بھی ہماری کامیاب اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہے. لیکن یہ ترچھی نگاہیں کیوں اٹھ رہی ہے؟ دن بہ دن نئی نئی باتیں کیوں پیدا کی جا رہی ہے اور ہمیں کمتر کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ تو اگر آپ اپنے دامنوں میں اور ان حالات کے پیش نظر اگر آپ کھنگالیں گے، سوچیں گے، تو ایک بات کھل کر یہ آتی ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں جس طرح ہمیں متحد رہنا چاہیے. ہم ایک صف میں کھڑے نہیں ہیں اور ہم ایک بات پر ایک نہیں ہیں، اس لیے شاید ہمیں کمتر سمجھا جا رہا ہے. اگر ہم متحد ہو جائیں صرف اس بات پر کہ ہم کلام اللہ کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، ہم صرف اس بات پر متحد ہو جائیں کہ ہمارا اسوہ اور ہمارا آئیڈیل آقا دو جہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس پر یقین رکھنے اور اس کے مطابق چلنے کے اعتبار سے ہم متحد اور متفق ہو جائیں، تو پھر یقیناً شاید ہم کمزور نہ سمجھا جائے، ہمیں لوگ کمزور نہ سمجھیں. آج کمزوری کی ایک بڑی وجہ
کلام اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ ماننے کے اعتبار سے ایک نہیں ہے، ہم آپس میں مختلف ہیں، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، اور اتحاد جو شریعت مطہرہ میں ہم سے طلب کیا گیا ہے، ہمیں وہ اتحاد چاہیے۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ جب امام سب پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے مقتدی ہوتے ہیں۔ جس طرح امام نیت کرتا ہے، جس طرح نقل و حرکت امام کرتا ہے، مقتدی پر اس کی اتباع، اس کی پیروی ضروری ہے۔ اگر امام کی اتباع اور اس کی پیروی اگر مقتدی نہیں کریں گے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے امام کی وہ تمام نقل و حرکات پر مقتدی حضرات بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ امام نے اللہ اکبر کہا، رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، ساری چیزوں پر مقتدی ان کی اتباع اور پیروی میں ہے۔ شریعت مطہرہ میں ایک کلام اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یقین رکھنے والوں کے درمیان اتحاد اور اتحاد یہی مطلوب ہے۔ جس طرح امام اور مقتدی کے درمیان اتحاد بڑھتا جا رہا ہے، اتحاد قائم رکھنے کی بات کی جاتی ہے، تب امام کی امامت، مقتدیوں کی نماز صحیح قرار دی جاتی ہے۔ آج یہی اتحاد، آج یہی اتفاق مطلوب ہے، اور ہم سب کو متحد ہو کر ایک صف میں کھڑا ہونا ہوگا۔ شاید اگر یہ چیز ہمارے درمیان آ جائے، ہم ذات و برادری کے اختلافات سے، ہم مذہب و مسلک کے اختلاف سے، ہم فروعی مسائل کے اختلاف کے اعتبار سے ہمیں کبھی الجھنا نہیں ہے، کبھی ہمیں متفرق نہیں ہونا ہے، بلکہ ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کر ایک اللہ کی ذات پر یقین رکھنے کے اعتبار سے، ایک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے اعتبار سے ہمیں ایک ہونا ہوگا کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اس روئے زمین پر کوئی بھی ایمان والا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اور بھائی کے سلسلے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ سگے بھائی کے لیے آپ نے نہیں فرمایا، ایک ایمانی بھائی کے لیے آپ نے یہ صفت بتلائی، آپ نے یہ طریقہ بتلایا۔ یقین جانیے، آج ایک ایمان والے کا جذبہ دوسرے ایمان والے کے لیے یہی ہو جائے تو آج امن و سکون کی فضا قائم ہوگی۔ آج ایمان کے اعتبار سے اتحاد کی فضا قائم ہوگی، اور ہماری صف میں جب اتحاد پیدا ہوگا، ہماری آواز میں طاقت ہوگی، ہمارے اندر ایمانی قوت آئے گی، ایمانی جذبہ پیدا ہوگا۔ جب ہم کسی بات میں آواز لگائیں گے، ہماری آواز رد نہیں ہوگی، ہماری آواز میں وہ طاقت، وہ جذبہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس آواز میں کامیابی ملے گی۔ آج پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جگہ جگہ کیوں تنقید کی جا رہی ہے؟ آپ کے اسوہ کے خلاف میں، آپ کی سیرت کے خلاف میں آواز بلند کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے اسے معلوم ہے کہ ایک ایمان والا اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب آقا دو جہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سمجھتا ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کو وہ تیار ہے۔ اس کے خلاف میں کبھی بھی کچھ سننے کو وہ گوارا، وہ تیار نہیں ہے، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کی قسم، تم کامیاب بامراد نہیں ہو سکتے جن کی ذات گرامی میں میری جان ہے،
مومن کامل نہیں ہو سکتا جن کے نزدیک ان کے والد، ان کی اولاد اور ان کے علاوہ تمام لوگوں کے مقابلے میں تمہارے نزدیک محبوب اور مقرب نہ بن جاؤں۔ تم مجھ کو اس طرح محبوب نہ سمجھ لو، تمہاری محبت میرے ساتھ ایسی محبت پیدا نہ ہو جائے، تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی محبت تم چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ نے یہ صاف واضح کر دیا کہ اگر تمہیں ہماری محبت چاہیے تو تم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت رکھو، الفت رکھو، تب میں محبوب بنوں گا اور مجھے محبوب تم پاؤ گے اور میں بھی تجھے محبوب بنا لوں گا، مجھ سے تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور آگے چل کر فرمایا کہ جب محبوبیت کا درجہ تم حاصل کر لو گے اور میری محبت تمہارے اندر آ گئی تو میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر لوں گا، خطاؤں کو درگزر کر لوں گا، کیونکہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں۔ یہ خود اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور حضور کے اس ارشاد میں صاف واضح ہے کہ اگر ایک ایمان والا جب تک اپنی جان، اپنی اولاد اور دنیا کی ساری چیزوں کے مقابلے میں وہ محبوب نہ سمجھ لے، اس وقت تک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اور ہم متقی پرہیزگار ہرگز نہیں بن سکتے۔ اب ہم سب اپنے اپنے دامن میں ذرا جھانک کر جھانکیں کہ ہماری محبت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہے، ہم کیسی محبت کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنی جان سے زیادہ حضور کے فرمان کو سمجھتے ہیں یا نہیں؟ ہم اپنی اولاد کے مقابلے میں حضور کی ایک سنت کو ترجیح دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ ہم اپنے علاوہ اس دنیا کے مقابلے میں ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو ہم فوقیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ اگر ہم نہیں دیتے ہیں، یقین جانیے نہ حضور کی ذات سے ہمیں محبت ہو سکتی ہے اور نہ اللہ ہم سے راضی ہو سکتا ہے اور نہ اللہ سے ہمیں محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، آج یہی وجہ ہے کہ پورے ہندوستان بلکہ پورے دنیا میں مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، آپ کی ایک ایک سیرت کو اچھالا جا رہا ہے، اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی ہے تاکہ مسلمان الجھ جائے، تاکہ مسلمان متفرق ہو جائے، تاکہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی فضا قائم نہ ہو جائے۔ آج ہمارے سب میں ان باتوں کو کر کے درار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور کے فرمان، حضور کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں۔ جس محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ محبت حضور کی ذات سے ہم پیدا شروع کر دیں، اور وہ محبت اسی وقت آئے گی جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہمارا عمل ہوگا، ہم ایک ایک سنت کو ترجیح دینے لگیں گے، تب حضور سے ہمیں محبت پیدا ہوگی۔ صرف ہم دعویٰ کرتے رہ جائیں کہ حضور ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، میں زیادہ محبت کرتا ہوں، ہرگز صرف کرنے سے کام نہیں چلے گا، اپنے اعمال سے ہمیں وہ چیز ظاہر کرنا ہوگا، اپنے اعمال سے ان چیزوں کو واضح کرنا ہوگا تاکہ خود ہماری زندگی بھی اس رخ پہ چلے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگی میں آ جائے۔ آج ہمیں مستقل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں منتشر ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
آج منظم ہونے کی ضرورت ہے، آج متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور ایک آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ آواز لگانے کی ضرورت ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی اس روئے زمین پر کوئی بھی کرے گا، آپ پر تنقید کرے گا، آپ کے خلاف میں آواز بلند کرے گا، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم متحد ہو کر، ہم متفق ہو کر ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہم اس چیلنجز کا مقابلہ کریں گے اور اس کی آواز کو ہم دبانے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر انشاءاللہ اس طرح کی آوازیں ہرگز نہیں اٹھے گی۔ ان کی نگاہوں میں اگر ہم کم تر ہیں تو پھر وہ کم تر نہیں سمجھیں گے، ہمیں کمزور نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے آج ضرورت یہ ہے کہ اللہ سے ہمیں تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ متحد ہو کر، متفق ہو کر آج ہمیں ان آوازوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ آج ان آوازوں کے خلاف میں ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، مسلک و مصرف سے اوپر اٹھ کر، ذات برادری سے اٹھ کر، ایک کلام اللہ کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے ایک ذات گرامی آقا دو جہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت مسلمہ ہونے کے اعتبار سے ہم منظم ہو کر آواز بلند کریں گے، اور ہمارے اتحاد و اتفاق کی شکل یہ ہوگی جس طرح امام کے پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، تمام نقل و حرکات میں امام کی اتباع کی جاتی ہے، اسی طرح ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق نماز میں قائم ہوگی۔ نماز سے ہم باہر نکلیں گے ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے، ہمارے درمیان یہی اتفاق، یہی ہمارے درمیان اتحاد کی فضا رہے گی، تو پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہوتے جائیں گے۔ ہمارے خلاف میں نت نئے فتنے نہیں پیدا ہوں گے، ہمارے خلاف میں آوازیں بلند نہیں کی جائے گی، ہمیں ورغلانے کی کوشش ہرگز کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایمان و یقین کے ساتھ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں امن و امان کی زندگی ہم سبوں کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔